بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف اور 39 ملکی اسلامی اتحاد کی سربراہی، حکومت اور GHQ سے کلیئرنس ابھی باقی ہے۔ اسلامی اتحاد کی سربراہی کن شرائط پر قبول ہوگی اور جنرل راحیل کا کردار کیا ہوگا، دیکھیے آج کے نقطہ نظر میں۔ پاناما کا ہنگامہ، تقریر کی بنیاد پر وزیر اعظم کو نااہل دینے کی مثال قائم نہیں کر سکتے، ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تقریر پر فوجداری مقدمہ کیسے بن سکتا ہے؟ رقم منتقلی میاں شریف نے کی تو حساب بچوں سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیا تحریک انصاف پاناما کے معاملے سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ اچھا ہے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت کوئی رکن پارلیمنٹ نہ بچے۔ عمران خان کہتے ہیں جو ثبوت عدالت کو دیے وہ کافی ہیں، جبکہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بچوں کا معاملہ ہے، انہیں طلب کیا جائے، جرا خود کروں گا۔ جماعت اسلامی کی بھی وزیر اعظم کو طلب کرنے کی درخواست۔ پارلیمانی رہنما فوجی عدالتوں کی توسیع پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور JUI نے مدت بڑھانے کی مخالفت کر دی۔ تحریک انصاف کی حکومت پر سوالات کی بوچھاڑ، 17 جنوری کو دوبارہ اجلاس بلانے پر اتفاق۔ اور ناظرین، آج بھی ہماری لیڈ سٹوری جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف صاحب کے حوالے سے ہی ہے۔ کل بھی ہم نے اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور شامی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی جو عالمی اسلامی اتحاد ہے، اس بارے 2015 اپریل میں آپ نے گفتگو کچھ کی تھی، یمن کا جو کرائسس، یمن کا کرائسس، تو مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں تو آپ کی بات سنی جاتی ہے، اب شاید آپ کی آواز انٹرنیشنل بھی دیکھی اور سنی جاتی ہے۔ اتنی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں، ہمیں تو ہونے دیجیے۔ غلط فہمی کا یہ تجویز تو ہم نے پیش کی تھی، اور وزیر اعظم سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں ایک نیٹو کی طرز پر اتحاد بنانا چاہیے۔ ذرا پہلے دیکھ لیں کہ 2015 پچھلے سال یعنی اپریل میں اسی بارے میں شامی صاحب نے کیا کہا تھا، دیکھیے۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ گلف کنٹریز جو ہے ان کے ساتھ ایک سیکورٹی ایگریمنٹ کر لینا چاہیے نیٹو کی طرز پر، ٹھیک، یہ ہو جانا چاہیے۔ جب کوئی ان کو خطرہ درپیش ہو تو ہم ایک جوائنٹ ایکشن لیں اور ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کریں، یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اگر نیٹو بن سکتا ہے تو یہ ہمارا ایک الائنس کیوں نہیں بن؟ تو وہ میرے خیال کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں ابھی تو کوئی ایسی صورت بن رہی ہے کہ ایک بلاک بن رہا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ 39 جو ملک ہیں ان میں 3 اور شامل ہو گئے، اس میں انڈونیشیا ہے، آذربائیجان ہے، اور ایک شاید اور ملک ہے سینٹرل ایشیا کا۔ تو اب تعداد دیکھیے، یہ تعاون جو ہے دفاعی، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں کے جو تجزیہ کار ہیں نا، وہ تو مطلب ایک بہت کئی ایسے ہیں جو فرقہ وارانہ تعصب کا شکار ہیں، اور ان کو اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے، اسی اینگل پہ فوکس رکھیں۔ ہاں، ہم یعنی ایران، سعودی عرب، یہ کوئی زاویہ نہیں ہے فوکس کرنے کا، اور پاکستانی قوم فرقہ وارانہ طریقے سے نہیں سوچتی، ہمیں غیر فرقہ وارانہ سوچتے ہیں۔ اور ایران اور سعودی عرب جو ہیں ان کے درمیان قربت بھی رہی ہے، دوری بھی رہی ہے، اور معاملات ان کے حل ہو سکتے ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں، یہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے ابھی اصل میں ابھی جنرل راحیل شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی کوئی براہ راست بات ہم تک نہیں پہنچی، ماں سوائے یہ کہ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب ان کی کل گفتگو ہوئی،
اور آپ چونکہ ابھی پروگرام میں کچھ دیر پہلے ہی تشریف لائے تو ان کو جلدی تھی کسی اور جگہ ان کی کمٹمنٹ تھی تو ہم نے ان سے گفتگو کر لی ہے. دیکھیں جو اعجاز احوان ہے ان کی گفتگو کی یہ اہمیت ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست گفتگو کی ہے جنرل راحیل شریف سے. گویا جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ایک مصدقہ بات ہے, یعنی ہوائی نہیں اڑا رہے, طوطے مینا نہیں اڑا رہے, کچھ شگوفے نہیں چھوڑ رہے, جو واقعہ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو میں کہا ان کی زبانی جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے وہ سن لیا جائے. وہ ہم آپ کو سناتے ہیں لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. اچھا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر وہ گفتگو جلدی بریک ہوگا؟ ہاں جی وقت آن پہنچا ہے تو بریک ایک لے لیتے ہیں, تو اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر وہ گفتگو جس کا حوالہ شامی صاحب دے رہے ہیں بہت اہم گفتگو ہے, وہ آپ سن پائیں گے اور دیکھ پائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ جناب اعجاز اعوان صاحب. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, السلام علیکم اور ویلکم ٹو دی شو. اصل میں حکومت کی جانب سے یا عسکری ذرائع کے حوالے سے جی میں گزارش کر رہا تھا کہ حکومت ہو یا عسکری ذرائع ہوں یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کی جانب سے کوئی اتھینٹک انفارمیشن, کوئی واضح صورتحال جنرل راحیل شریف کے حوالے سے سامنے نہیں آ سکی. اور چونکہ آپ کی ان سے ریسنٹلی گفتگو ہوئی تو آپ سے بہتر اکاؤنٹ کو بیان نہیں کر سکتا, لہٰذا آپ کو ہم نے زحمت دی ہے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ آپ کی کب راحیل شریف صاحب سے گفتگو ہوئی اور کیا وہ باقاعدہ طور پر کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے اس اسلامی اتحاد کی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں؟ جی میری بات ان سے کل ہوئی تھی جی, اور تقریباً شام کو 6-6:30 بجے, اور ابھی تک انہوں نے اصولی طور پر رضامندگی کا اظہار کیا ہے کیونکہ وہ گئے تھے وضاحت طلب کرنے کہ ان سے ان کا رول کیا ہوگا, اس فورس کا رول کیا ہوگا, پھر ان کا ایڈوائزری کیپیسٹی کیا ہوگی, ایکسپیرینس شیئرنگ, ٹریننگ اور سارے ڈیٹیلز لینے کے لیے وہاں گئے تھے. وہ سمجھنے کے بعد اب جب وہ واپس آئے ہیں تو وہ ابھی تک قانونی طور پہ پابند ہیں کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کو تقریباً 40 سے 45 دن ہوئے ہیں. ابھی تک وہ جی ایچ کیو سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان سے پرمیشن لینے کے قانونی طور پر پابند ہیں. تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ میں گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر پاکستان آرمی سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لیے بغیر کسی قسم کا جاب ابھی تک انہوں نے ایکسپٹ نہیں, کسی قسم کا جو ان سے اسائنمنٹ ہے اس کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. یعنی پھر آپ یہ فرما رہے ہیں جن صاحب, آپ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہنچے وہ رضامندی کا اظہار ضرور کیا لیکن اس عہدے کو, اس آفر کو انہوں نے اس لیے ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا کہ ابھی فوج سے انہیں این او سی جی ایچ کیو سے نہیں ملا اور نہ ہی حکومت کی سے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی تاحال, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, وہ آ کے مشاورت ان سے آرمی سے کریں گے, حکومت پاکستان سے کریں گے اور پھر فارمل پرمیشن لینے کے بعد وہ اس اسائنمنٹ کو فارملی ایکسپٹ کریں گے. یہ اس اسائنمنٹ کی نوعیت کیا ہوگی, ذرا یہ بھی بیان کر دیجئے گا. یہ جو 39 ممالک کی ایک اسلامک کولیشن بنائی جا رہی ہے, اس کے الائنس ہے جو کہ ٹیررزم کو فائٹ کرنے کے لیے ہے, اور اس میں ابھی تک فورس کمپوزیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. ابھی تک کسی کنٹری نے اپنی ٹروپس یا کنٹینجنٹ جو اپنی اپنی کنٹری کا ہے اس کو نہیں بھیجا. یہ فورس ابھی تک کہیں پہ جمع نہیں ہوئی. اس کے ابھی تک خد و خال واضح نہیں ہیں, نہ اس کا فورس پوٹینشل واضح ہے چونکہ اس کی کمپوزیشن ہی واضح نہیں ہے, ایمپلائمنٹ اسٹریٹجی واضح نہیں ہے. یہ سارا کچھ پلاننگ کرنے کے بعد اس پہ کچھ کہا جا سکے گا کہ یہ فورس کیا ہوگی, اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی, اس کے ایگزیکٹ ٹاسک کیا ہوں گے. تو یہ ابھی تک سب کچھ جو ہے پلاننگ سٹیج پہ ہے. تو آپ نے جیسا کہ پہلے فرمایا کہ وہ وہاں گئے تھے پوچھنے کے لیے کہ ان کا کردار کیا ہوگا, اصولی رضامندی کا اظہار انہوں نے کیا, تو ان کو کوئی کلیئرٹی تو ملی ہوگی نا وہاں سے کہ آپ کا کردار یہ ہوگا اور یہ آپ کے لیے چیلنجز ہوں گے, وہ بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی. یقیناً جو انہوں نے نہیں, انہوں نے میرے ساتھ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کی شیئرنگ نہیں کی. وہ جی ایچ کیو سے شیئر کریں گے, پھر وہ حکومت وقت سے شیئر کریں گے, اور جب پاکستان آرمی کی طرف سے انہیں کلیئرنس مل جائے گی تو پھر منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ایشو جائے گا. پھر فیڈرل گورنمنٹ اس کا آفیشل اجازت نامہ دے گی اور ان کو پرمیشن دے گی کہ آپ جا سکتے ہیں. اس سے پہلے وہ ساری چیزوں کو آپریشنلی بھی اینالائز کیا جائے گا
اور فورن پالیسی امپلیکیشنز کی وجہ سے بھی یقیناً ان کو اینالائز کیا جائے گا اور پھر یہ پرمیشن ملے گا. وہ ایک انتہائی اہم پوزیشن پہ رہے ہیں. وہ پاکستان کی فورن پالیسی میں ان کی بڑی میجر کنٹریبیوشنز ہیں, پرٹیکولرلی جن ایریاز میں ابھی ہمارے آرٹیکلز آ رہے ہیں, سوشل میڈیا جس پہ بات کر رہا ہے with regards to ایران, سیریا, رشیا, مڈل ایسٹ پالیسی, تو ان ساری چیزوں کی امپلیکیشنز کو اسٹڈی کیا جائے گا. اس کے بعد ہی یقیناً انہیں پرمیشن ملے گا, اور وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے نہیں جا رہے یا کوئی ایسی ریسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ انہوں نے مجھ سے شیئر کیا ہے, جو کہ کسی بھی اعتبار سے پاکستان کی فورن پالیسی یا پاکستان کے امیج کے لیے یا پاکستان کے لیے خدا نہ خواستہ سود مند نہ ہو, وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. تو جنرل صاحب آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ریاض کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, وہاں پہنچ کے حکام کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ان معاملات پر, وہ ذاتی حیثیت میں راحیل شریف صاحب کا دورہ تھا, ذاتی حیثیت میں ملاقاتیں تھیں, کیا یہ جی بات بالکل بالکل درست ہے. وہ ذاتی حیثیت میں تھا اور وہ وضاحت طلب کرنے گئے تھے, کیونکہ یہ بات تو ان کے ساتھ پہلے ہو چکی تھی اور ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی اس پہ مناسب سمجھا بات کرنا, اور وہ اس کی وضاحت طلب کرنے گئے تھے, اور وہ اب آ کر اپنی آرمی سے, جیسا پہلے میں کہہ چکا ہوں, وہ شیئر کریں گے. ٹھیک, اب ذرا اتحاد کی ہم بات کر لیتے ہیں. یہ بھی سننے میں آیا کہ جب وہ شرائط پر بات کر رہے تھے یا ان کی رضا پوچھنے گئے, تو اس میں یہ بھی شاید بات ہوئی کہ وہ خواہاں ہے کہ نہ صرف وہ کمانڈر ان چیف ہوں اس اتحاد کے, بلکہ وہ ثالث کا کردار بھی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جو ممالک اس اتحاد کا حصہ نہیں انہیں بھی لے کے آیا جائے, جن ممالک کے ساتھ مسائل ہیں ان کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جائے. یہ بات بھی درست ہے؟ یہ بات میں نے جنرل امجد شعیب کے سے سنی ہے کہ ان کی بات ان کے ساتھ ہوئی تھی. انہوں نے اس کا ایک پروگرام میں ذکر کیا, اور میں نے بھی خود جنرل امجد شعیب سے یہ بات سنی ہے. میرے ساتھ جنرل راحیل شریف کی یہ بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے جو ملک شامل نہیں ہیں ان کی شمولیت کے لیے کوئی شرط رکھی ہے یا کچھ اس پر زور دیا ہے یا اس کی کوئی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے. اس موضوع پر میری ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی. البتہ جنرل امجد شعیب کے ریفرنس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا تھا, اور اگلے دن انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بھی یہ کہا کہ ان کے ساتھ ان کی یہ بات ہوئی تھی, اور وہ خواہاں ہیں کہ وہ تمام اسلامی ممالک جو بھی والنٹیرلی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, بالخصوص ایران وغیرہ کی شمولیت اس میں ہونی چاہیے. ٹھیک, اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے تو کیا یہ نیٹو کی طرز پر ہوگا اور اس کا مقصد ایک باقاعدہ فوج کھڑی کرنا ہوگا؟ آپ کی نظر میں, آپ کی دانش میں آپ نے کیا سمجھا؟ جو ابتدائی طور پہ ہے وہ تو ہے جو بھی ممبر ممالک ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ایک ہے, ایکسپیرینس شیئرنگ دو ہے, پھر ان کی ٹریننگ کرنا تاکہ وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اس ٹیررزم کے مینس سے فائٹ کر سکیں. اور جب اس کی, جیسا پہلے میں نے کہا کہ ان تمام ممبر ممالک کی ایک کونسل بنے گی جو کہ جہاں پہ ڈیفنس منسٹری کے ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے, اور وہ سب مل بیٹھ کر ریاض میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کتنی فورس دینی ہے, اس کا بجٹ کیا ہوگا, اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی, اس کی آپریشنل اسٹریٹجی, امپلائمنٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی. تو یہ تمام فیصلے اس وقت کیے جائیں گے, لیکن ابتدائی طور پہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ جنرل راحیل شریف کا جو ضرب عزم کا ایکسپیرینس ہے, گورنمنٹ آف کنگڈم آف سعودی عربیہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, ان کا جو ایکسپیرینس ہے, پھر جو ٹریننگ میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, پھر ان کی ایک ایڈوائزری کیپیسٹی ہوگی ٹو دا کنگڈم آف سعودی عربیہ ٹو فائٹ ٹیررزم. اس پر وہ اپنی مشاورت بھی ان سے کریں گے اور ان کو اپنا ایکسپیرینس ان سے شیئر کریں گے. تو یہ اس کی ابتدائی خد و خال ہیں. جب یہ فورس ایگزیکٹ تعداد اس کی سامنے آئے گی, کمپوزیشن سامنے آ جائے گی, تو پھر کوئی بات ہو سکے گی کہ یہ فورس کیا اہلیت رکھتی ہے. لیکن میں ایز اے سولجر اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جب 39 ممالک اگر فورس کنٹریبیوٹ بھی کر دیں اور ایک کوئی منظم فوج بنا بھی لی جائے, تو جب تک وہ ایک خاص مدت تک اپنا میرینگ اپ, ہم اسے ملٹری لینگویج میں کہتے ہیں, جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ٹریننگ نہیں کرتے, آپریشن اسٹریٹجی نہیں بنتی, ان کی یکسانیت حاصل نہیں ہو سکتی, تو وہ کوئی میننگ فل آپریشن کہیں نہیں کر سکتے. ٹھیک, اس پہ وقت لگے گا. اگر بن بھی گئی تو اس پہ وقت لگے گا. ٹھیک, اب مختصر یہ بیان کیجئے, آپ نے ذکر کیا کہ کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کرنا,
یہ بھی ایک اہم اہداف ہوں گے اس فورس کے. تو ان دونوں معاملات میں آپ نہیں سمجھتے کہ پاک فوج سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہوں گی, ریاض کو بھی, اس اتحاد کو بھی, کیونکہ الٹیمیٹلی لیڈنگ آرمی تو ہماری ہے. بے شک پاکستان آرمی کا بہت رچ ایکسپیرینس ہے, تو ایکسپیرینس شیئرنگ تو ہم پہلے بھی کرتے رہتے ہیں. ایکسپیرینس شیئرنگ تمام اسلامی ممالک سے بغیر کسی شرط کے جو بھی ہمارے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ایکسپیرینس شیئرنگ تو ہو سکتی ہے, اور وہ ہوتی بھی رہتی ہے ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. یعنی میں یہ جاننا چاہتا کہ حاضر سروس پاکستان کے لیے بہت مثبت کردار ہوگا. میں یہ جاننا چاہتا کہ حاضر سروس ٹروپس تو نہیں دینے پڑیں گے ہمیں, یا دیں گے؟ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے اور اس کی وضاحت بھی نہیں ہوئی کہ اس میں ٹروپس دیے جائیں گے یا نہیں. یہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تمام 39 ممالک نے بھی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اپنے ٹروپس اویلیبل کریں گے اور کس تعداد میں کریں گے. ریٹائرڈ جو ٹروپس ہیں ان کی آپشن زیر غور ہو سکتی ہے, آپ کے انالیسس کیا ہے؟ دیکھیں, ریٹائرڈ کا ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, کیونکہ جتنے ہمارے ٹروپس ریٹائر ہوتے ہیں وہ 5 سال تک ان کی ریزرویشن وہ ریزرو کے طور پہ ان کے اوپر لیگل بائنڈنگ ہوتی ہے کہ 5 سال تک آرمی انہیں جب چاہے واپس بلا سکتی ہے, بلکہ ایک مربوط پروگرام کے تحت انہیں اینول یا بائی اینول ٹریننگ میں بھی بلایا جاتا ہے, اور وہ آ کر اپنی ریفریشر ٹریننگ بھی کرتے ہیں, اور 5 سال تک ریزرو لائبلٹی پہ وہ ہوتے ہیں. تو ایسی فورس جو آلریڈی پاکستان آرمی کا ریزرو ہے اس کو باہر بھیجنے کا فیصلہ ایک ظاہر ہے یقیناً پاکستان آرمی اور منسٹری آف ڈیفنس اینڈ گورنمنٹ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرے گی. لیکن جو بھی قدم اٹھایا گیا وہ ان سٹیپ ہوگا باقی تمام ممالک کے ساتھ. کوئی ایسا آؤٹ لینڈش رول یا اور کوئی بہت بڑا رول ادا کرنے پاکستان نہیں جا رہا. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ. ایک اور ابہام کریٹ کیا گیا تھا مختلف اخباروں میں, ایک اور ابہام کریٹ کیا گیا تھا جس کی میں نے ان سے وضاحت طلب کی, اور انہوں نے بہت واضح طور پر یہ بتایا کہ ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا. کچھ اخباروں میں آیا کہ کچھ ریسنٹلی ریٹائرڈ جنرلز اینڈ بریگیڈیئرز کی وہ ایک ٹیم منتخب کریں گے جس کو ساتھ لے کر جائیں گے. تو ایسی کوئی ٹیم نہ زیر غور ہے, نہ کوئی ٹیم باہر جا رہی ہے, نہ ابھی تک کوئی ٹروپس کی کنٹریبیوشن کا فیصلہ ہوا ہے. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف صاحب کے حوالے سے ہم نے میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب سے بات بھی کی, اور جو ہماری اطلاع تھی کہ شاید آج خواجہ آصف صاحب اس پہ پالیسی بیان دیں گے کیونکہ چیئرمین سینٹ نے انہیں طلب کیا تھا. تو اب کنفرمیشن یہ ہوئی کہ انہوں نے 3 دن کا وقت مانگا ہے. ان کا 3 دن کا وقت مانگنا اور اعجاز اعوان صاحب کی گفتگو سمجھ کچھ یوں آ رہی ہے کہ پھر ابھی حتمی منظوری, حتمی مشاورت ہونا باقی ہے, اور جو بھی ہوا ذاتی حیثیت میں ہوا. ہاں ٹھیک ہے, ابھی تو یعنی ابتدائی معاملہ ہو رہا ہے, اور اب حکومت پاکستان کی منظوری کے بغیر, میں تو پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ حکومت پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر کیسے یہ کام ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ کام ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ نہ کرنا جو ہے وہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. کر لینا بہتر, کچھ کرنا چاہیے. اقدام سازی جو ہے وہ بھی بڑی منزل, آئین نو سے ڈرنا, طرز کوہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. 42 مسلمان ملک ہیں جن سے آپ کٹ کے رہ جائیں گے, یہ مناسب بات نہیں ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے, بالکل ٹھیک, پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں, یا کھڑے رہنے کے لیے نہیں. پتھر جو ہے نا وہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے سوائے شیشہ توڑنے کے. ٹھیک ہے, تو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا آگے بڑھیں. اور پاناما کیس بھی آگے بڑھ رہا ہے, اور بڑے دلچسپ مکالمہ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر. آج بھی نعیم بخاری صاحب اور معزز جائے صاحبان کے درمیان وہی دلچسپ مکالمہ جاری رہا, اور پھر اس کے بعد سماعت کے بعد جو ہمارے رہنما ہیں مختلف جماعتوں کی, وہ جب گفتگو کرتے ہیں اس سے بھی خوب رونق لگی رہتی ہے سارا دن. تو سب سے پہلے تو عمران وسیم کی جانب رخ کرتے ہیں, اسلام آباد بیٹھے ہیں. عمران, آج بھی دلچسپ مکالمہ جاری رہا, اور یہ فرمائیے کہ آج شکوہ بھی کیا نعیم بخاری صاحب نے کہ آپ کے کل کے ریمارک سے بڑا دل آزاری ہوئی, زخمی ہوئے. سم اپ کیجئے ذرا آج کے سماعت کو. جی بالکل, ضرور شکوہ کیا گیا ہے نعیم بخاری کی جانب سے, عدالتی بینچ کی جانب سے, اور شکوہ اس لیے کیا گیا کیونکہ آج نعیم بخاری کے لیے کافی بھاری دن تھا. بینچ کی جانب سے بہت زیادہ سوال جو ہیں وہ
نعیم بخاری کے اوپر داغے گئے جن کا انہیں جواب دینا پڑا. تو ایک موقع کے اوپر انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ وہ تو اس مقدمے میں سٹپنی وکیل ہیں, اصل وکیل تو حامد خان تھے, اور ان کے اس مقدمے سے الگ ہو جانے کی وجہ سے انہیں یہ مقدمہ جو ہے سنبھالنا پڑا اور یہ ذمہ داری ان کے کندھوں کے اوپر آ گئی. عمران ہم نے تو یہ بھی سنا کہ جب انہوں نے کہا وہ تو سٹپنی وکیل ہیں تو شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یہ بات بھی درست ہے؟ ایسا کچھ آبزرو کیا آپ نے؟ نہیں, ایسا میں نے کوئی آبزرو نہیں کیا, کیونکہ جو کمرہ عدالت نمبر 1 وہ یا تسبیح پکڑ کے بیٹھتے ہیں یا سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں. تسبیح پکڑی ہوگی. ٹھیک ہے, جاری رکھیں جی. جبکہ جب دلائل دے رہے تھے نعیم بخاری تو ایک موقع کے اوپر انہوں نے جسٹس شیخ عظمت سعید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے جو جملے ہیں وہ مجھے زخمی کر رہے ہیں, آپ کے جملوں نے مجھے زخمی کیا ہے. جس کے اوپر فاضل جج نے یہ کہا کہ وہ تکلیف کے اوپر معذرت خواہ ہیں, لیکن یہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو حقائق ہیں انہیں ریکارڈ پہ لایا جائے, کہ تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ اگر جو بھی دینا ہے اس کو دینے سے پہلے آپ کے جو دلائل ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکے. جبکہ اس کے علاوہ آج صبح جب عدالتی کارروائی کا آغاز نہیں ہوا تھا, نعیم بخاری کمرہ عدالت میں موجود تھے, تو ایک وکیل نعیم بخاری صاحب کے پاس گئے, ان سے پوچھا کہ بخاری صاحب کیا آج آپ کے دلائل جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے؟ تو نعیم بخاری صاحب نے پنجابی کی زبان میں بڑا دلچسپ انہیں جواب دیا. میں اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے دلائل ختم ہونے کا جو انحصار ہے وہ اب ججز کے اوپر ہے, میں تو گزشتہ روز ہی اپنے دلائل ختم کر کے نکلنا چاہتا تھا. جبکہ اس کے علاوہ بھی آج کی جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے اس میں ججز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آرٹیکل 184 کا دائرہ کار ہے اس کو جو ہے وہ وسیع نہیں کیا جا سکتا. ماضی میں اس کے دائرہ کار کو جو ہے بڑھایا گیا تھا جس کا عدالت کو نقصان ہوا. کسی شخص کے بیان کے اوپر جو ہے اسے نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر عدالت کوئی ایسی مثال قائم کرے گی تو وہ خطرناک ہوگی. عدالت کوئی ایسی مثال جو ہے وہ قائم جو ہے وہ نہیں کرے گی. جبکہ بینچ کے جو سربراہ تھے جسٹس آصف سعید کھوسہ کی جانب سے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو درخواست گزار ہیں وہ یہ استدعا کر رہے ہیں کہ عدالت ٹرائل کورٹ بھی بن جائے, تحقیقاتی ادارہ بھی بن جائے, نااہلی کا فیصلہ بھی دے اور اس کے بعد اپنے فیصلے پر عمل درآمد بھی کرائے. عدالت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کرپشن کو ثابت کرے. عدالت کے سامنے فوجداری مقدمہ نہیں ہے, عدالت کے سامنے نااہلی کے حوالے سے ایک آئینی مقدمہ ہے. اگر میاں شریف نے جو کہ قطر, دبئی اور جدہ میں جو کاروبار تھا ان کی سرمایہ کاری تھی, ان سے اگر کوئی غلط کام ہوا ہے ان کی سائٹ کے اوپر, تو اس بنیاد کے اوپر ان کے بچوں کو کیسے جو ہے وہ قابل احتساب ٹھہرایا جا سکتا ہے. جبکہ آج کی جب عدالتی کارروائی ختم ہوئی ہے, نعیم بخاری کل بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے, تو شیخ رشید جو ہے وہ کچھ برہم دکھائی دیے نعیم بخاری کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں اور اس کو جو طول دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کیس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے, اور اگر اسی طرح سے دلائل دینے کا سلسلہ نعیم بخاری کی جانب سے جاری رہا تو وہ اپنی باری کے اوپر جو ہے وہ دلائل نہیں دیں گے. تو اس موقع کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چند صحافی وہاں پہ موجود تھے تو شیخ رشید صاحب سے پوچھا, بلکہ ان سے سوال کیا کہ شیخ رشید صاحب اگر آپ دلائل نہیں دیں گے تو پھر آپ کے حق میں فیصلہ کیسے آئے گا؟ تو شیخ رشید صاحب نے انتہائی مایوسی کے ساتھ یہ جواب دیا, ہمیں پتا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آئے گا. چلو اللہ تعالیٰ رحم کرے. عمران بہت شکریہ. شیخ صاحب کو انہوں نے ذکر کیا تو ذرا آج سگار تھامے, انہوں نے اور بھی گفتگو کچھ کی ہے, بڑا دلچسپ ہوتا ہے ان کو سننا. سر اچھا سنا دیتے ہیں نا, ساتھ ہم نے پیرنٹل گائیڈ بھی لگائی ہے. یہ ایسی دلچسپی جو ہے نا وہ کوئی مزہ نہیں دیتی, جس میں نہ کوئی حقیقت ہو نہ کوئی بات ہو, بس ایک عزم کا اظہار کیا تھا. سن لیں, اصل میں آپ جیسے اینکرز جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی سے شیخ صاحب چوڑے ہوتے ہیں. سر کچھ کی تو روزی روٹی بھی ان کی ریٹنگ کی وجہ سے چلتی ہے نا جی. دیکھیں آپ شیخ صاحب نے کیا فرمایا, ووٹ کیوں نہیں ملتا؟ پیرنٹل گائیڈ ووٹ تو ایک سیٹ جیتی بڑی مشکل سے, وہ بھی پی ٹی آئی کے چلے عوامی نمائندے تو ہے نا سر, کیسے ایک سیٹ کے لیے آپ سب کو قربان کر دے؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ پورا ملک جو ہے کہہ رہے میں خود جرا کروں گا, وہ دکھانا اصل میں آپ کو یہ چاہتا ہوں. کر لیں, اگر ان کے اوپر جرا ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بات کی بات ہے. دیکھیے جی, میرا کیس تو ایز یوزل کیونکہ شریف کے خلاف ہیں, اس لیے یہ ٹرپل ایس ہے, شارٹ سویٹ اسمارٹ اینڈ سمپل. ایس پہ میں گھوموں گا اور میں تو 1 گھنٹے میں میرا کیس ختم ہو جائے گا. اب میں تو استدعا کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو بلایا جائے, یہ نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں, وہ آ کے انود بتائیں کہ یہ قطری مال ہے, یہ ان کا اپنا رزق حلال ہے, کیس ختم ہو جائے گا. اچھا شیخ صاحب, نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں روسٹرم پہ آتے ہیں تو آپ خود جیرا کریں گے ان سے؟ ظاہر ہے اوپر اللہ وکیل ہے, نیچے میں وکیل. میں تو کبھی ہمت نہیں ہارتا جی,
میں تو ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. آئی بلیو کہ موت کے منہ سے بھی کامیابی کو چھینا جائے. تو وہ جو آرٹیکل 62-63 کی کل تک آواز تھی اس پر خان صاحب نے بھی اظہار خیال کیا ہے, وہ بھی لگے ہاتھ میں دیکھ لیجیے. اچھا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں نہ بچے, کوئی پارلیمنٹیرین نہ بچے, کم از کم پاکستان تو بچ جائے گا. ثبوت جتنے ہم نے دے دیے ہیں میں مطمئن ہوں. انہوں نے اب ثبوت دینے ہیں کہ منی ٹریل کدھر تھی. ابھی تک 3 ڈاکیومنٹس دیے انہوں نے, تینوں ہی فراڈ ہے. چلو اب کوئی نہ بچا تو پھر کیا ہوگا؟ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے. اور سراج الحق صاحب نے بھی آج ایک درخواست دی کہ وزیر اعظم کو طلب کیا جائے. اصل میں یہ بعض درخواستیں جو ہیں وہ سرخیاں لگانے کے لیے ہوتی ہیں, ٹکر چلانے کے لیے ہوتی ہیں, ان کا کوئی مقدمے کی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ میرے انتخاب کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بس سرخیاں اور ٹکر چلانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کے اپنے جگہ, وہ سراج الحق صاحب کا اپنی جگہ معاملہ ہے, شیخ رشید صاحب کا اپنی جگہ ہے. دیکھو انہوں نے, ان کا بھی تو روزی روٹی کا معاملہ ہے نا, جیسے ہماری روزی روٹی کا معاملہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہ کہ آبزرویشن جو تھی جیسے کوزہ صاحب کی آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے انہوں نے واپس لے لی ان کا یہ. ہاں ذرا اصل میں دیکھیے کوئی شاعرانہ رنگ میں بات کی تھی. دیکھیے اگر آپ سنی سنائی پہ, آپ یوں سے کر لیجئے, اگر سنی سنائی پر اور حریفوں کے الزامات پر آپ لوگوں کو نااہل قرار دینے لگیں گے پھر کوئی نہیں بچے گا. اصل تو بات یہ جو 62-63 ہے اس میں بھی یہ ہے کہ مقدمہ عدالت میں کسی شخص کے خلاف فیصلہ آ چکا ہو تب اسے آپ کہیں گے یہ صادق اور امین نہیں رہا. اب یوسف رضا گیلانی صاحب کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ عدالت کا آ چکا تھا کہ انہوں نے اس کی حکم عدولی کی تھی. بالکل ٹھیک. تو اس لیے وہ ذرا فرق جو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے. ایک بریک ناظرین لے لیتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم موضوع فوجی عدالتوں میں توسیع کا معاملہ. شمس صاحب آج پارلیمانی رہنما بیٹھے تھے, فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا. پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور JUI نے مخالفت کی ہے. سردار ایاز صادق صاحب کے ساتھ. جی, تحریک انصاف نے بھی کافی سوالات کیے حکومت کے ساتھ کہ 2 سالوں میں آپ نے کیا اقدامات کیے بہتر کرنے کے لیے نظام کو. تو ابھی 17 کو تاریخ کو 17 جنوری کو دوبارہ اجلاس ان کا بلایا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ آج کور کمانڈر کانفرنس تھی, اس میں فوجی عدالتوں کی تعریف کی گئی اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ فوجی عدالتوں سے دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی ہے. نہیں, دہشت گردی میں کمی تو واقع ہوئی ہے, لیکن اس پر ایک آئینی ترمیم پر ایک نیا کنسنسس پیدا کرنا آسان نہیں ہوگا. اور اس کے لیے حکومت کو بڑی کوشش کرنی پڑے گی. لیکن اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہی پہلے تو نخرے کرے گی, پھر مولانا فضل الرحمان اپنے رنگ دکھائیں گے, اور سراج الحق صاحب اپنی دنیا میں رہنے والے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ کچھ کاوش کرنی پڑے گی حکومت کو. ٹھیک, یہ ٹھنڈے پیٹوں کام نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب دوسرا جی سر سید کانفرنس تھی اور ضرب قلم کا ہم احوال بیان کرنا. سر سید کانفرنس یہ تھی, عرفانہ صدیقی صاحب کے ساتھ بھی ان کا بھی کرتے ہیں. یہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ جو ہے لاہور میں, اس کے زیر اہتمام سر سید قومی کانفرنس تھی. کیونکہ یہ 2017 کو, یعنی سر سید اکتوبر میں پیدا ہوئے تھے نا, تو 2017 میں ان کو 200 سال ہو جائیں گے. جی, تو ان کی جو پیدائش کی 200 سالہ تقریبات ہیں وہ منائی جائیں گی. جشن ولادت کہہ لیں, جشن ولادت کہہ لیجئے. تو ان کی 200ویں سالگرہ جو ہے, تو اس لیے میں نے بھی وہاں کچھ گزارشات پیش کی. جسٹس رفیق تارڑ صاحب نے بھی گفتگو کی اور صدر مملکت نے بھی بہرحال ایک بڑی عمدہ تقریر کی, اور ہمارے ڈاکٹر رفیق صاحب انہوں نے بھی, فاروق الطاف صاحب انہوں نے بھی, شاہد رشید صاحب سیکرٹری ہیں ٹرسٹ کے, انہوں نے بھی گفتگو کی. دیکھیے میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اس سال کو سر سید کا سال قرار دیا جائے, 2017 کو, اور تعلیمی اداروں میں خاص طور پر تقریبات منعقد ہونی چاہیے اور تعلیم کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو سر سید کا اپنا کیونکہ سر سید کے 3 جو ان کی تعلیمات ہیں اس کے 3 نکات ہیں ان کے افکار کے. ایک ہے اردو کی حفاظت اور اس کا فروغ, ایک ہے انگریزی کی تعلیم, یعنی انگریزی کی تعلیم میں تعلیم نہیں, انگریزی میں انگریزی کی تعلیم, انگریزی. اور کیونکہ یہ جدید دنیا سے رابطے کے لیے ضروری ہے اور اپنے دنیا تعمیر کرنے کے لیے اردو ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ تیسری بات تعلیم, تعلیم کا فروغ. تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سر سید کو انگریزی نہیں آتی تھی, لیکن قوم کو انہوں نے انگریزی پڑھائی اور کہا کہ انگریزی پڑھو, اور قائد اعظم کو اردو نہیں آتی تھی
اور قائد اعظم نے کہا اردو اپنی سرکاری زبان پڑھاؤ. تو یعنی دیکھیں جو لیڈرشپ بڑے لیڈر ہوتے ہیں جو دور اندیش ہوتے ہیں وہ قوموں کی تعمیر اس طریقے سے کرتے ہیں. تو ہم بھی اپنی زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے, اس کا فروغ بھی ضروری ہے, اور دنیا سے اور جدیدیت سے رابطہ بھی ضروری ہے, اور پھر تعلیم جو ہے اس کا فروغ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اب وہ جو ضرب قلم کی بات ہم کرنا بھول گئے تھے, اس پر لوگ تنقید بھی کر رہے تھے جناب کہ جتنے بھی ایسے پروجیکٹس ہیں ان میں عرفان صدیقی صاحب کو ان کے ہاتھ میں ڈویژن بنایا گیا نا دی جاتی ہے. عرفان صدیقی صاحب کو مبارکباد دے دیں, پہلے تو یوسف بے کارواں پھر رہے تھے, اب ایک باقاعدہ ڈویژن بنا کے اکادمی ادبیات پاکستان, قائد اعظم مدار مینجمنٹ بورڈ, ادارہ فروغ قومی زبان, اردو سائنس مینجمنٹ بورڈ, قائد اعظم اکیڈمی, اردو ڈکشنری بورڈ, اقبال اکیڈمی, ڈپارٹمنٹ آف میوزیم, نیشنل بک فاؤنڈیشن, ایوان قائد, ایوان اقبال, نیشنل لائبریری, یہ سب ان کے سپرد کر دیا گیا ہے. ماشاءاللہ ان کے ساتھ شوق فرمائیں. اب دیکھیے اس میں وہ کیا امپروومنٹ لاتے ہیں. کئی ادارے تو ایسے ہیں جو کھنڈر بن چکے ہیں اور کوئی توجہ نہیں ہے, ان کے فنڈز ریلیز نہیں ہوتے تھے, لوگ نہیں ان کے مقرر ہوئے تھے, انہوں نے کچھ مقرر کیے ہیں, اب کئی اسامیاں خالی پڑی تھی. اب دیکھتے ہیں وزیر اعظم نے انہوں نے ایک ضرب قلم کانفرنس میں کرائی ہے زبان, ادب اور معاشرہ کے موضوع پر, ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی ہے. اب ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہوا کہ کب سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے, کئی ملکوں کے لوگ اس میں شریک تھے. وزیر اعظم نے بھی تقریر کی اور 50 کروڑ روپے کے انڈومنٹ فنڈ کا اعلان کیا علمی و ادبی سرگرمیوں کے لیے, اور ضرورت مند ادیبوں اور شاعروں کو ملنے والے اس وقت ماہانہ وظیفہ ان کو 5000 ملتا ہے, جو ضرورت مند ان کی بڑھا کر 13,000 روپے کر دیا انہوں نے. انشورنس کا دائرہ بھی بڑھا دیا گیا, لائف انشورنس, یہ ادیبوں کو لیے. اور اب یہ جو طبعی موت مریں گے ان کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے, حادثاتی موت پر 4 لاکھ دیے جائیں گے. تو اس طرح انتظار حسین ایوارڈ کا بھی ایک اجرا کیا ہے 10 لاکھ روپے کا, اور سالانہ جو ایوارڈ ہیں ان کی تعداد بھی بڑھا دی گئی. مطلب وزیر اعظم نے کہا کہ اب ضرب ازد تو اب اپنی جگہ جاری ہے, لیکن ضرب قلم کی ضرورت ہے دہشت گردی کے خلاف. اب کئی دوستوں نے ہمارے نے کہا کہ وہ جو بلاگر پکڑے گئے ہیں وہ ضرب قلم پر ضرب لگا دی گئی ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ قلم ضرب لگاتی. اب اور آج تو وہ چہکے ہیں ماشاءاللہ چودھری نثار علی خان صاحب, اور کچھ مطلب انہوں نے دھمکایا بھی ہے انہوں نے. اب دیکھیے وہ کتنا ان کا چیلنج ہے, ان لوگوں کو بازیاب کرائیں جو اسلام آباد سے پکڑے گئے جی, اور لاہور سے جو پکڑے گئے, پنجاب حکومت کے لیے چیلنج ہے. پتا کرے کہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے, ان کو سخت سزا دی جائے, ان لوگوں کو بازیاب بھی کرائے. بالکل ٹھیک. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.